وقل رب زدنی علما۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ خلیجی ممالک میں رہنے والا آدمی اگر اپنے ملک میں جیسے ہندوستان اور پاکستان میں قربانی کر رہا ہے تو وہ بال اور ناخن کب کاٹے گا؟ سوال مناسب ہے اور اس سلسلے میں عام طور پر پوچھا جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر کسی کی قربانی اس کے ملک میں ہو رہی ہے اور وہ گلف ممالک میں رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قربانی عام طور پر ایک دن بعد ہونے والی ہے۔ تو اس حوالے سے صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں صراحت آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان لہ ذبح یذبحہ فاذا احل ہلال ذی الحجہ فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا حتی یضحی، کہ جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہو تو ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ اس حدیث میں حتی یضحی، یہاں تک کہ قربانی کر لے، اس کا مفاد یہ ہے کہ قربانی کرنے والا قربانی کرنے سے پہلے اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتا ہے، اگرچہ اس نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لی ہو، یعنی اگرچہ اس نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لی ہو لیکن جب تک کہ اس نے قربانی نہیں کیا ہے تب تک کہ اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتا۔ گویا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اعتبار قربانی کی جگہ کا ہوگا، نہ کہ اس جگہ کا جہاں پر قربانی کرنے والا موجود ہے، جبکہ بعض اہل علم نے اس کے اپوزٹ اعتبار قربانی کرنے والے کا رکھا ہے، نہ کہ اس جگہ کا جہاں پہ قربانی ہو رہی ہے، کہ اگر اس ملک میں جہاں قربانی کرنے والا موجود ہے، مثال کے طور پر کویت میں قربانی کرنے والا موجود ہے اور یہاں پر نماز پڑھی جا چکی ہے، تو وہ آدمی بال اور ناخن کاٹ سکتا ہے اگرچہ ہندوستان یا پاکستان میں اس کی قربانی نہ ہوئی ہو۔ یہی فتویٰ شیخ ابن جبرین رحمہ اللہ کا ہے۔ چنانچہ شیخ ابن جبرین رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ قربانی کرنے والا کب بال اور ناخن کاٹے گا؟ واضح ہو کہ اس کی قربانی ایک دن پہلے بھی ہو سکتی ہے اور ایک دن بعد بھی ہو سکتی ہے اس ملک کے اعتبار سے جہاں پر اس کی قربانی ہو رہی ہے۔ گویا کہ قربانی ایک آدمی جو باہر میں بھیج رہا ہے وہ بال اور ناخن کب کاٹے گا، یہ سوال تھا۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا۔ شیخ نے فرمایا کہ فمتى دخل وقت الذبح في البلاد التي فيها المتبرع جاز له التحلل، یعنی القص من شعره وبشرته ولو لم يتحقق ذبح اضحیته في ذلك اليوم، یعنی تبرع کرنے والا جس ملک میں ہے وہاں اگر ذبح کرنے کا وقت داخل ہو گیا تو اس کے لیے بال اور ناخن کاٹنا جائز ہے اگرچہ اس دن اس کی قربانی متحقق نہ ہو، اگرچہ اس دن اس کی قربانی متحقق نہ ہو، لیکن چونکہ اس کے ذبح کا وقت داخل ہو چکا ہے اس لیے وہ بال اور ناخن کاٹ سکتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں شیخ کما یتحلل المحرم اذا رما وحلق ولو قبل ذبح اضحیتہ فی بلادہ، یعنی یہ مسئلہ ایسا ہی ہے جیسا کہ محرم جو حج میں حج کر رہا ہے جب جمرات کو کنکریاں مار لے اور بال حلق کرا لے تو ایسے محرم کے لیے احرام کی پابندی سے نکلنا جائز ہو جاتا ہے اگرچہ اس کے ملک میں اس کی قربانی نہ ہوئی ہو۔ یعنی ایک آدمی حج کر رہا تھا، اس نے کنکریاں مار لیں اور بال حلق کرا لیے تو اس کے لیے احرام کی پابندی سے نکل جانا جائز ہو گیا۔
حالانکہ اس کی قربانی ہونی تھی، ابھی باقی تھی اپنے ملک میں، تو اس کی قربانی ابھی نہیں ہوئی تھی اور اس کے لیے جائز ہو گیا کہ وہ احرام کی پابندی سے نکل جائے۔ یہ مسئلہ یہ بتا رہا ہے کہ ایک حاجی بھی اپنے ملک میں چاہے تو قربانی کر سکتا ہے، یہاں پر ہدی کا جانور ذبح کرنے کے باوجود۔ برکیف اس معاملے میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی ذرا انتظار کر لے یہاں تک کہ اس کی قربانی ہو جائے، کیونکہ حدیث میں الفاظ یہی کہتے ہیں حتی یضحیہ، یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے، اور ابھی جس ملک میں اس کا جانور ہے اس کی قربانی نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی اپنے بال اور ناخن کاٹ لیتا ہے تو شیخ ابن جبرین رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ کے مطابق جواز کا پہلو بہرحال پایا جاتا ہے۔